اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان، اور یہاں سے ہمیں گلگت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ویران ہوتے بازاروں کے بارے میں رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ گلگت سے میں ہوں خالد حسین۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث شہر کی بیشتر مارکیٹیں ویران نظر آ رہے ہیں۔ پورے ملک کی طرح گلگت بھی روز افزوں مہنگائی کی لپیٹ میں ہے۔ شدید سردی کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ جنگلات کی فراوانی کے باوجود گلگت کے عوام کے لیے لکڑی کا استعمال بھی مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شدید سردی اور گیس کی عدم موجودگی کے باعث لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چاول کے علاوہ مسور، ماش اور چنے کی دال کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ گوشت کی قیمتوں میں بھی منمانا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فروٹ منڈی کی صورتحال دیکھیں تو یہاں بھی پھل، فروٹ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے اکثر بازار ویران نظر آ رہے ہیں، جس پر کاروباری طبقے کو بھی تشویش ہے۔ عوام جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی ان کی کوششوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی مہنگائی میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ رہی سہی کسر صدیوں نے پوری کر دی ہے۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کیمرامین شاہد کریم کے ساتھ خالد حسین، دنیا نیوز۔ اب باری ہے خوبصورت پہاڑوں اور چشموں کی سرزمین وادی کشمیر کی، اور آزاد کشمیر سے میری دھرتی میری دنیا میں خصوصی بچوں کی اسپیشل اولمپکس میں شرکت کے لیے روانگی کے بارے میں رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کشمیر پریس کلب میرپور، جہاں سے اسلام آباد میں ہونے والے اسپیشل اولمپکس میں شرکت کے لیے میرپور کے خصوصی بچے روانہ ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کو تارکین وطن کا ضلع بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے افراد بڑی تعداد میں بیرون ممالک محنت مزدوری کر کے جہاں ملک کو کثیر زر مبادلہ بھجواتے ہیں، وہیں میرپور کے باسی سماجی اور انسانیت کی خدمت کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہیں تارکین وطن کی مالی امداد سے میرپور میں خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 3 ادارے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں پر ان اسپیشل بچوں کو جدید طریقہ سے علم کی روشنی دینے کے ساتھ ساتھ ان کو مختلف قسم کے کھیلوں میں بھی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ ان اداروں کے یہ بچے لوکل سطح پر ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ ریجنل اسپیشل اولمپکس میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میرپور کے 2، دارالزنت میرپور کے 8 اور برائٹ رائزنگ منگلا کے 13 طلبہ لانگ جمپ، اسٹینڈنگ جمپ، 100 میٹر، 200 میٹر اور 400 میٹر کی ریس کے علاوہ ریلے ریس میں بھی حصہ لیں گے۔ ان خصوصی بچوں کی روانگی کے موقع پر کشمیر پریس کلب میرپور میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اگر حکومت آزاد کشمیر ان اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دے تو یہ بچے بھی دوسرے عام بچوں کی طرح تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین مظہر بٹ کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ کشمیر کے بعد پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب، اور یہاں سے جڑواں شہر راولپنڈی کے حلقہ این55 کی انتخابی مہم پر رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ راولپنڈی کے حلقے این55 میں ضمنی انتخابات کا اعلان ہوا تو کہا گیا کہ حلقے میں مقابلہ ایک پارٹی اور ایک شخص کے درمیان ہوگا۔ پارٹی مسلم لیگ نون اور وہ ایک شخص شیخ رشید احمد ہیں، جن کی جماعت عوامی لیگ صرف انہی کے دم سے قائم ہے۔ شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ 2 سال نون لیگ کو آزما لینے کے بعد عوام ایک مرتبہ پھر انہیں خوش آمدید کہنے کو تیار ہے۔ شیخ رشید 1985 سے متواتر اس حلقے سے 6 مرتبہ جیت چکے ہیں۔ 2002 کے انتخابات سے قبل شیخ رشید میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی مانے جاتے تھے، تاہم جنرل مشرف کے آنے کے بعد انہوں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ نشست حاصل کی۔ کاف لیگ کے دور حکومت میں شیخ رشید صنعت، محنت و افرادی قوت، سمندر پار پاکستانی، سیاحت، کھیل و ثقافت، ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ 2008 میں ان کا مقابلہ اپنے پرانے ساتھی جاوید ہاشمی اور پیپلز پارٹی کے احمد فدا پراچے سے ہوا تو جنرل مشرف کا کرب انہیں لے ڈوبا اور وہ حلقے سے فقط 21% ووٹرز کی حمایت حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہے۔ شکست کے بعد انہوں نے اپنی جماعت عوامی مسلم لیگ قائم کی،
जावेद हाशमी के नशिस्त छोड़ने पर हल्के में ज़मीनी इंतखाबात हुए तो शेख रशीद ने इनमें दिलचस्पी का इजहार ही न किया। ताहम मुस्लिम लीग नून के हाजी परवेज के इस्तीफे के बाद शेख रशीद हल्के में फिर सरगर्म है और इन्हीं की दरख्वास्त पर हल्के में एक मरतबा फिर इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुन मलिक शकील अवान का इंतखाब किया है। मलिक शकील अवान अगरचे अपनी सियासी जिंदगी के आगाज ही से मियां नवाज शरीफ के जबरदस्त सपोर्टर रहे हैं, लेकिन इनको टिकट देना एक मुतनाज़ फैसला था और नून लीग के अपने कई हामी लीडरशिप के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। मलिक शकील अवान 1985 से नून लीग से मुंसलिक हैं और 1986 से 90 तक मुस्लिम लीग नून की तलबा तंजीम MSF के आला ओहदों पर फाइज रहे हैं। 1990 से 93 तक उन्होंने मुस्लिम लीग यूथ विंग रावलपिंडी के डिविजनल सदर की हैसियत से पार्टी की खिदमत की और 93 से 2000 तक रावलपिंडी के सूबाई हल्के PP3 में PMLN के सदर रहे। 2002 में उन्होंने पंजाब असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा भी लिया, लेकिन कामयाब न हो सके। मलिक शकील अवान UC46 रावलपिंडी से नाजिम भी रहे हैं। अगरचे ज़ाती हैसियत में मलिक शकील अवान के सियासी करियर का मुकाबला शेख रशीद से नहीं किया जा सकता, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से हल्के में इनकी पोजीशन भी कमजोर नहीं। सदफ बेग, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में दरपेश मसाइल की निशानदही की जा रही है, उन पर हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। आप अपनी तजावीज़ और आरा का सिलसिला जारी रखिए। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए mdmd@duniatv.tv। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम और अवामी मसाइल की निशानदही करने वाली कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।